السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انسانی تاریخ کی سب سے عظیم شخصیات میں سے ایک یعنی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے مل کر آپ کی مبارک ولادت اور پاکیزہ زندگی کے کچھ اہم پہلوؤں کو سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت ہی خاص لقب دیا، رحمت للعالمین۔ اس کا مطلب ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ سچ پوچھیں تو یہی لقب آپ کی زندگی کے مقصد، آپ کے کردار، ہر چیز کا خلاصہ ہے، اور یہی وہ خیال ہے جس کے گرد آپ کی پوری زندگی گھومتی ہے۔ اچھا، تو ہر عظیم سفر کا کوئی نہ کوئی نقطۂ آغاز تو ہوتا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے آپ کی ولادت اور آپ کے خاندان سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی مکہ مکرمہ میں۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ لیکن دیکھیے، ایک دکھ کی بات یہ تھی کہ والد کا سایہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی سر سے اٹھ گیا تھا۔ آپ کی پیدائش کا سال بھی بڑا تاریخی ہے، 12 ربیع الاول، عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال۔ یہ نام کیوں پڑا؟ کیونکہ یہ وہی سال تھا جب ابرہہ نے ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ پر حملے کی کوشش کی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر ناکام بنا دیا تھا۔ آپ کا جو کردار تھا وہ نبوت ملنے سے بہت پہلے ہی ایک ہیرے کی طرح چمک رہا تھا، اور اس کی بنیاد رکھی گئی تھی آپ کے پاکیزہ بچپن میں۔ بچپن سے ہی آپ کے اخلاق اور عادتیں سب سے بالکل الگ تھیں۔ آپ کی سچائی اور ایمانداری اتنی کمال کی تھی، اتنی مشہور تھیں کہ نبوت کے اعلان سے بہت پہلے ہی مکہ کے لوگ آپ کو الصادق یعنی سچا اور الامین یعنی امانت دار کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ القابات آپ کے کردار کی مضبوطی کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ چلیں اب اس لمحے کی طرف چلتے ہیں جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا آغاز۔ 40 سال کی عمر، یہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے جہاں انسان میں پختگی اور حکمت آ جاتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمر کو پہنچے تو آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا موڑ آیا۔ آپ اکثر مکہ کے شور شرابے سے دور ایک پرسکون غار میں گہرے غور و فکر اور عبادت میں وقت گزارنے لگے۔ یہ جگہ غار حرا کہلاتی تھی۔ یہاں آپ اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس تنہائی میں، اس غار میں ایسا کیا ہوا جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا؟ اور پھر اسی غار کی خاموشی میں اللہ کی طرف سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کا سب سے پہلا پیغام پہنچایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا، وہ آغاز تھا جب آپ کو اللہ کا رسول مقرر کیا گیا۔ دیکھیں، نبوت کا آغاز صرف ایک پیغام کا آغاز نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسے بے مثال کردار کا ظہور تھا جو رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ بن گیا۔ تو کیسا تھا آپ کا اخلاق؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج انتہائی نرم اور شفقت بھرا تھا۔ آپ ہر حال میں صبر کرتے تھے اور ہر حال میں شکر کرتے تھے۔ آپ کا انصاف ایسا تھا کہ دوست تو دوست، دشمن بھی اس کی گواہی دیتے تھے، اور آپ کی مہربانی وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں تھی بلکہ ہر مخلوق کے لیے تھی۔ آپ کی رحمت اور محبت کسی ایک طبقے تک محدود نہیں تھی۔ آپ نے معاشرے کے ہر حصے، خصوصاً وہ لوگ جنہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، یعنی عورتیں، بچے، یتیم، غریب اور غلام، ان سب کے ساتھ شفقت اور محبت کا سلوک کیا اور ان کے حقوق قائم کیے۔ اور آپ کے اخلاق کا سب سے بہترین پہلو پتہ ہے کہاں نظر آتا ہے؟ آپ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک میں۔ آپ نے خود فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ یہ صرف ایک قول نہیں بلکہ عمل کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کوئی عام تاریخی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک روشن چراغ کی طرح ہے۔ آپ کی سیرت میں آج بھی ہمارے لیے کامیابی کا راستہ چھپا ہوا ہے۔ آخر میں یہ ایک سوال ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج کے اس جدید دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اصل سبق کیا ملتا ہے؟ ہم آپ کے اخلاق اور تعلیمات کو اپنا کر اپنی دنیا اور آخرت میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟